السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ چاش کی نماز کی فضیلت کیا ہے، چاش کی نماز کس وقت پڑھیں، طریقہ کیا ہے، اور چاش کی نماز کے فوائد کیا ہیں، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، چاش کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ چاش کی نماز وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ہم احادیث کو چھوڑ کر اور وظیفوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آپ فیس بک کھولیں یا آپ یوٹیوب کھولیں، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ملیں گی جس میں وظائف ذکر کیے ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کر لیں تو صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کے تکیے کے نیچے سے 1 کروڑ روپے ملیں گے، یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، فلاں تسبیح پڑھ لیں، آپ کے گھر کوئی آدمی صبح آ کر 1 کروڑ روپے دے کے جائے گا۔ کیا وہ انتظار میں کھڑا ہوا ہے کہ کب یہ تسبیح پڑھے اور میں 1 کروڑ روپے لے کے جاؤں؟ رات کو پڑھ کے سو جاؤ تو صبح آپ کے تکیے کے نیچے دیکھ لینا کہ 1 کروڑ روپے ملیں گے۔ ایسے وظیفے اور ایسے وظائف بتائے جاتے ہیں ویوز بڑھانے کے لیے۔ اتھینٹک وظائف، اتھینٹک تسبیحات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، الحمدللہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں، وہ باتیں بتاتا ہوں۔ آپ چھوڑیں تسبیحات کو، چھوڑیں وظائف کو جو خاص طور پر سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں، ان وظائف کو چھوڑ دیں۔ ہاں، کوئی صحیح آدمی، معتبر عالم اگر حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہے تو اس کے وظیفے کو آپ فالو کریں، اس کے وظیفے پر عمل کریں۔ اور کئی ساری ویڈیو میں دیکھتا ہوں، جو اس کو کھولتا ہوں، پلے کرتا ہوں، تو وظیفہ بتانے والا ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس نے لگتا ہے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے، ایک دنیا دار آدمی ہے اور کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کو وظائف بتا رہا ہے۔ اس کے وظائف میں کون سا اثر ہوگا، کون سی تاثیر ہوگی کہ جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے وہ آپ کو وظائف بتا رہا ہے۔ تو آپ تمام وظائف کو چھوڑ کر، اور جو اتھینٹک وظائف ہیں قرآن و سنت سے جو دعائیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے بھی کئی ساری آلریڈی ویڈیوز بنا رکھی ہیں، آپ چینل کو وزٹ کریں، آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہ دعائیں اور وہ وظائف اور تسبیحات پڑھیں۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو زیادہ طویل ہو رہی ہے۔ تو چاش کی نماز کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کیا۔ چاش کی نماز آپ پڑھیں، باقی وظائف کو فی الحال چھوڑ دیں اور اس کا معمول بنا لیں۔ چاش کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے یہ انسان کے 360 جوڑ کا صدقہ ہے۔ آج غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، کون شخص ہے جو روزانہ 360 جوڑ کا صدقہ ادا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز چاش کی پابندی کرتا ہے، 2 رکعت نماز چاش پڑھ لیتا ہے، جو اس کے 360 جوڑ کا صدقہ ہے، اور اس 360 جوڑ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا بھی نیکی ہے، سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے، اللہ اکبر کہنا بھی نیکی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن کوئی شخص ان کی بجائے 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ وہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت چاش کی نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور چاش کی نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کا اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو کوئی بھی غم لاحق ہے، آپ کو روزی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، قرضوں کے مسائل ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، فقر و فاقہ کا شکار ہیں، یا بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ہر کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، آپ چاش کی نماز کی پابندی کریں، پڑھنا شروع کریں، دیکھیں پھر آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور آپ کے کام کیسے بننا شروع ہوتے ہیں، اور آپ کی پریشانیاں، آپ کے غم کیسے دور ہوتے ہیں، آپ کے رزق میں کیسے برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ چاش کی نماز کو جو ہے اپنے پر لازم کر لیں، اس کو ضرور پڑھیں، روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ چاش کی نماز کی نیت کیا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں، اگر خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل چاش واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھیں گے،
اس کے بعد آپ ویسے ہی جیسے عام نمازیں نفل پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، ویسے ہی آپ نے چاش کی نماز پڑھنی ہے، ویسے ہی آپ نے ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ سورت ملانی ہے، رکوع و سجود ہوں گے، یہ الگ سے خاص طریقہ نہیں ہے، آپ ویسے ہی اس نماز کو پڑھیں گے۔ اور چاش کی نماز کا وقت کیا ہے؟ آپ سورج نکلنے کے بعد، یعنی سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ اشراق کی نماز جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تقریباً آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹے تک آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چاش کی نماز پڑھیں، تقریباً 8، 8:30 بجے تک سے لے کر 11:30، 12 بجے سے پہلے تک آپ جو ہے چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آفس میں ہیں، آپ جاب پر ہیں، کہیں بھی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کے روزی کے مسائل، آپ کی دیگر پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی، آپ کے غم بھی دور ہوں گے، انشاءاللہ رزق میں گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اور آج سے ہی چاش کی نماز کا معمول بنا لیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، اپنے تک نہ رکھیں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ اس پر عمل کریں، میرے آپ کے لیے یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔